ایک شہر کے 50,000 لوگوں کو قتل کر دینا اور ایسے کہ وہاں کی عمارتیں پورے راکھ کے ملبے میں چلی گئی، صدیاں لگ جاتی ایک شہر کو بسنے میں، ایک گھر کو بنانے میں آدمی کی اپنی زندگی گزر جاتی ہے، کیا کیا ارمانوں سے گھر بناتے ہیں، لیکن ایک پل میں کسی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے سامنے تڑپتے ہوئے اس کے باپ کی لاش ہو، ماں کی لاش ہو۔ وہ تصویریں کہ آپ نے نہیں دیکھی کہ ایک باپ چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا ہے تو اس کا بیٹا الگ پیر اور ہاتھ جلے ہوئے بم سے تڑپ رہا ہے، وہ کس کے درد کو دیکھے؟ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بیٹی کو باپ یہ نصیحت کر رہا ہے، تھوڑا اور صبر کر لے بیٹا، شہادت ملنے والی ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ موت سے پہلے اپنے بچے کو اتنی تلقین کر دے، حالات ایسے۔ دوسرے ایک یہ وہاں پر کھانے پینے کی ایڈ کوئی جا نہیں سکتی، اس پر پابندی، دوائیاں نہ جائیں اس پر پابندی۔ دنیا کا کوئی قانون اس چیز کو جائز ٹھہراتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آتنکواد کا راگ الاپنے والے ان باتوں کو کیا کہیں گے؟ انسانیت اگر کہیں ہے تو اس کا تصور تو کرو۔ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، کھانا پینا یہ اس کا انسانی حق ہے۔ دشمنی تم سے جن کی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، عام شہریوں کے ساتھ نہیں۔ مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو، جہاد کو لے کر جو پروپیگنڈا تم پھیلاتے ہو اور ہر چیز کو جہاد کا لفظ دے کر کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں ایک پروپیگنڈا پھیل جائے۔ آؤ میں سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو ان کو کن باتوں کی تلقین کرتے تھے؟ سب سے پہلے مجاہدین صحابہ سے کہتے جس جگہ تم جا رہے ہو مقابلہ تمہارا جن کے ساتھ ہے انہی سے مقابلہ کرنا، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، اور راستوں پر بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا، کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو، حاملہ عورتیں اگر قید میں آ جائیں تو انہیں چھوڑ دینا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر میں تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ گئے وہاں کی فوج پر، تو وہاں کے رہنے والوں کے بچوں کو نہ ظلم کرنا، ان کو نہ پکڑنا۔ پھر تعلیمات میں یہ ہے وہ چاہے جس مذہب کے بھی لوگ ہیں ان کے معبدوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو ختم نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ نہ کرنا جس شہر میں تم جا رہے ہو۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھو، حضور یہ تک فرماتے تھے مجاہدین صحابہ کو کہ جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ اکھاڑنا، درختوں کو بھی نہ نقصان پہنچانا۔ جنگی تعلیمات کو آج کوئی نظر میں نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن کوئی اصول نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جس کی طاقت ہے اس کا بول بالا ہے، یہ دنیا ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی عراق کی کیا حالت تھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے پورے عراق کو تباہ کیا گیا، آج تک وہ سنبھل نہیں پایا ہے۔ نیوکلیئر پاور عراق کے اندر موجود ہے، اس کے ری ایکٹر وہاں پر موجود ہے، کیا کیا چیزیں اس زمانے میں پھیلائی گئی۔ سوشل میڈیا تو نہیں تھا اتنا، دنیا نے یہ مان لیا کہ ہاں دادا کہہ رہا ہے تو ہوگا، اور حملہ کیا اسی بنیاد پر۔ 20 سال ہو گئے آج تک عراق میں کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں نظر آیا، کہیں نہیں۔ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہاں کے کتنے لاکھ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے پتہ ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بم برسائے گئے، آج تک وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی وہاں پر فصل نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نیا میدان جس پہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، چند سالوں کے بعد دیکھو تو پورا میدان قبروں سے بھرا ہوا ہے، قبریں ہیں وہاں پر، پوری قبریں ہیں۔ لوگوں کو جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملتے، موت اتنی عام کر دی گئی تھی۔ ان باتوں کو کوئی کہتا ہے؟ آپ نے سنا کبھی ابو غریب جیل کے متعلق؟ قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا ان گوروں نے، اللہ کی پناہ،
بہت سخت قسم کے دنیا میں بدنام زمانہ جیل اس کو کہا جاتا ہے. ہر طرح کی وہاں پر قیدیوں کے ساتھ آزمائشیں ہوئی, ہر طرح کی. ان پر کتے چھوڑ دینا, ان کی شرمگاہیں کاٹنا, ان پر پیشاب کرنا, ہر چیز جو انسانیت سوز ہے, انسانیت کو جلا دینے والی, یہ ساری حرکتیں کی گئی. دنیا خاموش ہے اس سلسلے میں. کیوں؟ سپر پاور کے 1000 گنا بھی ہضم کر لیے جاتے ہیں. چھوٹا ملک یا غریب آدمی کوئی بات کرے تو سارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں. یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے, ایک بچ جائے گا. قتل اتنا بڑھ جائے گا. یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے, جس کی وجہ سے اس وبا میں, اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو, چاہے جیسی بھی حکومت, تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا, ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے, اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے. بہت بھیانک انجام ہوتا ہے. اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے. انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے, وہ بچوں کی آہیں, وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے. جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے. آج دیکھنا آپ, تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی. ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا, مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو, موت تمہارے پاس آ کر پکڑ لے گی. اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے. لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے. اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں, کوئی نہیں آ سکتا. وہ خدا ہے, کوئی خدا ہے. لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا, لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور, گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے. بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں. تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم, لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں. آپ کو میں تاریخ بتاؤں, عراق میں نمرود ایک زمانے میں اس طرح کی حرکت کیا تھا کہ اس نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی, اور اس کے مطابق بات یہ تھی کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا, اتنی اس کی طاقت تھی. شیر سے خود مقابلہ کرتا تھا, کبھی ڈرتا نہیں تھا. نمرود کی طاقت مشہور تھی اس زمانے میں, اور سارے لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے, حتیٰ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا تھا. آدمی جب بیمار نہیں ہوتا تو اس کا غرور بڑھ جاتا ہے, سوچتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. نمرود نے اس کے بعد یہ دیکھا ساری دنیا میرے قبضے میں ہے, طاقت و دولت کے ذخیرے سب اس کے پاس سے, لیکن ایک چیز نہیں تھی, موت. موت پر کنٹرول. اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول؟ یعنی مرنے سے بچ تو نہیں پائے گا, یہ کنٹرولنگ پاور بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی, کہا کہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے, ہم اتنی بڑی عمارت بنائیں گے کہ ان عمارتوں پر چڑھ کر خدا کو للکاریں گے. آجا میں مقابلہ کرتا ہوں, اور مقابلہ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا کسی بھی طرح سے. اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پوری فوج کو تیار کروں گا. خدا سے لڑائی لڑ کر کے ایک بار وہ موت اور حیات کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے,
پھر ہم کو جب تک چاہے جینا ہے. کہاں کی خام خیالی. لیکن اس نے بنایا, پوری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا, سب کی زبان ایک بنایا, سب کی کرنسی ایک بنایا, ساری اس پوری دنیا کے لوگ اس کی فوج میں. سب کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ ہماری لڑائی ہے دنیا سے نہیں, ہماری لڑائی کریٹر سے, خالق سے. ہم اس سے پاور چھین لیں گے ایک بار, اور پھر اپنے ہاتھ میں موت و حیات کا کنٹرول رکھیں گے. جس کو جتنی لمبی عمر چاہیے میں دوں گا, جس کو جب تک جینا ہے میں دوں گا. ازل تک, ازل سے لے کر ابد تک یہ سارے خیالات اس کے تھے, اور اس نے جمع کیا, عمارت بھی بنایا, فوج بھی تیار کیا. کیا رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا اس کی تیاری, اس کا جمع کرنا, اس کی عمارت بنانا؟ بہت دنوں تک یہ سب کام چلتا رہا. رب تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں, دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی بے خبر نہیں, لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھیں کہ وہ اور زیادہ کریں, اور زیادہ کریں. لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں. یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے. نمرود اتنا سب کرتا رہا, اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا. بنا لے, لمبی عمارت بنا, فوج بھی بنا لی, ساری چیزیں بنا لیا. مقابلے کے لیے اس نے دن بھی طے کر لیا. اس کے بعد اس کو خدا سے لڑائی لڑنی تھی. کہاں خدا تک پہنچنے کی بات, لیکن بندہ جب غرور و تکبر میں آتا ہے تو وہاں تک بھی سوچتا ہے. اسے موت پر کنٹرول حاصل کرنا تھا, بس یہ ایک چیز تھی. پھر جب وہ دن آیا, کتابوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اس کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں. بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں نا, ایک ایک فرشتہ بوند لا کر رکھتا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی. اس میں جو بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام, جو سردار ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں. ان کے اپنے اپنے کام ہیں, بہت پاورفل فرشتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا. کسی ایک عام فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا جاؤ زمین پر, ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے. اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ. وہ فرشتہ زمین پر آیا, جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا. فرشتہ اتر کر صرف اپنے پیر ہلایا تھا, پوری عمارت بھسم ہو گئی. کچھ نہیں کیا تھا, اس کی بنائی ہوئی عمارت بھسم ہو گئی. جتنی فوج جمع کیا تھا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے, اور سب کی زبانیں مختلف ہو گئی, کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا. یہ منٹوں کی بھی بات نہیں تھی, سیکنڈوں کی بات تھی. فرشتہ واپس چلا گیا, نمرود کا زوال ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ تاریخ کی ایک بات ہے, اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے. یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے. یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے. نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جاتا ہے, پوری دنیا کو اکٹھا کرنا, ایک کرنسی بنانا, ایک لینگویج پر لانا, اور سب کو ملا کر کے ایک طاقت حاصل کرنا, سپیس پر جانا, اور پھر وہی چیزیں دہرانی جا رہی ہے دنیا. وہی چیز ایک دوبارہ بار ٹرائی کرنا ہے, جس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی. اگر آپ جائیں, اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے, لیکن یہ جو 50,000 لوگوں کا قتل ہے یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں, غزہ پٹی ایک ہی علاقہ بچا ہوا ہے فلسطین کا, باقی سب تو یہ قبضہ کر چکے. 1947 کے بعد, 48 کے بعد چھوٹا سا حصہ جو باقی غزہ پٹی جس کی 20 لاکھ کی آبادی, اس علاقے پر اتنی زیادہ کیوں کرورتا ہے, کیوں؟ باقی سب جگہ پر اور بھی دیگر جگہ پر, یروشلم میں, ویسٹ بینک میں, کئی جگہوں پر
مسلمان آباد ہیں. یہ غزہ کے لیے کیوں اس قدر سختیاں ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے تو یہ ایک آتنکواد جماعت ہے حماس، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ حملے کر رہے ہیں، لیکن آج تک یہ دنیا کو بتا نہیں سکے کتنے حماسیوں کو قتل کیا، کتنے حماس کے لوگ پکڑے گئے، کتنوں کو مارا گیا. چند ہوں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو بھاری قیمت چکائی ہو غزہ کے نہتے لوگوں نے، 50,000 لوگوں کا قتل. یہ تو ریکارڈ پہ دکھ رہا ہے، باقی اللہ عالم. باقی کتنے ہیں جن کی تعداد مل نہ سکی ہو؟ بعض دانشوروں نے یہ بھی بتایا اس کو صرف اور صرف ایک کینل بنانا ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے. جو سوئس کینال ہے ایجپٹ کا، جس سے میڈیٹرین سی سے لے کر کے گزرتے ہیں، 2 سمندروں کو جوڑنے کے لیے ایک کینل ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں سے ایجپٹ ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لیتا ہے، ہر گزرنے والے جہاز سے ایک بھاری قیمت لیتا ہے، جس سے ٹریڈنگ پر اثر بھی رہتا ہے. اور جب وہ چاہے بند کرے، 2 مرتبہ اس نے بند بھی کیا تھا تاریخ میں 1950 کے وقت. اور یہ خواب دیکھتا ہے اسرائیل کہ ہم اپنی ہی جگہ سے ایک کینل بنا لیں تقریباً 300 کلومیٹر، جس کے لیے اس کو غزہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ بعض لوگوں کی اپنی تحقیق ہے. تو کیا کوئی اپنے مفاد کا حاصل کرنے کے لیے 50,000 لوگوں کا قتل کر سکتا ہے؟ دنیا کو یہ بھیانک چہرہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. اگر ان کو کوئی راستہ بنانا ہے تو اس کے لیے انسانیت کا قتل کرنا. میں آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، قرآن پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے، 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا، میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی. کس پر؟ یہودیوں کے متعلق. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ. آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے. قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے. اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا. ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل. میرے عزیزو، یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی. اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے.